اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں. پوچھا صحابیات نے اے اللہ کے نبی آگے کی تقریر ہم نہیں سنیں گے آپ کی, بس کریے, ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں گئیں, کیوں جائیں گی, تاکہ ہم وہ عمل اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم چھوڑ دیں. فرمایا تکسرن اللعن و تکسرن اللعن و تکفرن العشیر, تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو, تکسرن اللعن, تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو, ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو, ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہو, اور اپنے شوہر اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو. یاد رکھنا میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوم امرات ماتت وزوجها عنہا رازن, جو عورت مر گئی, جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا, اس سے راضی تھا, تو وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. میری ماں بہنیں پہلی بات تو سن نہیں رہی ہیں, اور جو سن رہی ہیں وہ سن لیں. اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی, ایوم امرات ماتت, جو عورت مر جائے, انتقال کر جائے, لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی, اس کا ہسبینڈ اس سے راضی تھا, اس سے خوش تھا, فدخلت الجنہ, تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی. لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا, اس سے خوش نہیں تھا, تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو, چاہے تہجد کی نمازی کیوں نہ پڑھتی ہو, وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. چاہے کتنی روزے دار ہو, وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ جب گھر سے جائیں, سسرال میں جائیں, تو وہ اپنے پتی کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں, ہم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے, اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے. ہماری بیٹیاں موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہیں, اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آج وہ اپنے پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں. ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے اسلام کو. سنیے اور غور سے سنیے, ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. سن لو, آج مسئلوں پہ آ گئے ہیں اور میرا دماغ اب ادھر پھر گیا ہے, تو اب سنیے آپ. ہم اپنی بیوی کے ساتھ, ایک مثال ہے, آپ بھی سنیے, ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, اور کھانا کھاتے ہی کے دوران ہماری بیوی کی بہن سالی, بیوی کی بہن گھر میں آ جاتی ہے, اور میری بیوی اپنی بہن کو کہہ رہی ہے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو, آؤ آؤ کوئی بات نہیں آؤ, اور سالی بھی بیٹھ گئی. سنو, کلیجہ ہے تو سنو, دل اور گردے ہیں تو سنو. اسلام پانی اور رنگ کی طرح, اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو, بیوی کی موجودگی میں بھی, بیوی کی موجودگی میں بھی, بیوی کے سامنے بھی ہم اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. میری سالی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر میری بیوی کی موجودگی میں بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے. اسلام ہماری بیوی کی بہن کو, ہماری سالی کو بھی بیوی کی موجودگی میں بھی بہنوئی کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اپنی سالیوں کو اسکول پہنچانے والوں, اپنے گاؤں سے کشن گنج اور سلیگوڑی تک لے جانے والوں, اپنی بائک پر بٹھا کے گھمانے والوں, کان کے پردے کھول کر سن لو, تمہاری سالی کا باپ یعنی تمہارا سسر بھی اگر تمہیں اجازت دے رہا ہو اور بیوی بھی کہہ رہی ہو جاؤ میری بہن کو اسکول چھوڑاؤ, جاؤ میری بہن کو ہاسپٹل لے کر اس کو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرایا ہو, سلیگوڑی لے جاؤ, بیوی کی پرمیشن کے باوجود
باپ کی سسر کی اجازت کے باوجود بہنوئی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سالی کو اکیلے تنہ تنہا اپنی بائک یا 4 ویلر پر سلیگوڑی لے جائے، کشن گنج لے جائے، یہ حرام ہے اس کے لیے۔ کلیجہ تھام کے بیٹھو اور دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے، پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ جب بیوی کی اجازت اور سسر کی اجازت کے بعد بھی جائز نہیں ہے تو بنا اجازت گھمانا یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ بہت آسان ہے کہہ لینا کہ سالی آدھی گھر والی ہے، تیرے باپ کا فتویٰ ہوگا، یہ تیرے باپ کا سسٹم ہوگا، یہ تیری بہن بھی کسی کی سالی ہوگی، وہ بھی اس کی آدھی گھر والی ہوگی۔ اس کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ اسلام کے اندر سالی کو بھی بہنوئی سے پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد یا بیوی کی طلاق کے بعد سالی کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ نکاح جائز ہو اس سے پردہ ضروری ہے۔ جہاں یہ مسئلہ سالی کے ساتھ ہے وہیں یہ مسئلہ بھابھی کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ سن لو، ہماری بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، یا جرجیت صاحب کھانا کھا رہے ہیں اور جرجیت صاحب کے بھائی کی بیوی یعنی بھابھی ہمارے روم میں آ جاتی ہے، اور ہمارا بھائی بھی وہیں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اور بھائی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو، کوئی بات نہیں دیور ہے تمہارے، بیٹھو۔ بھائی کی پرمیشن کے باوجود، شوہر کی اجازت کے باوجود بھابھی کے لیے دیور کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ بھائی کی پرمیشن کے باوجود بھابھی کو اکیلے بائک پہ بٹھا کے کشن گنج اور دارجلنگ لے جانا، سلیگوڑی لے جانا جائز نہیں ہے۔ دلیل یہ ارائیت الحموا یا رسول اللہ، ایک عورت نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ دیور ہمارے گھر میں رہتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، محلے کے دوسرے لوگوں سے کبھی کبھی بے پردگی ہو جائے چلے گا، محلے کے دوسرے لوگوں کے سامنے کبھی چہرہ کھل جائے چلے گا، الحم الموت، لیکن دیور سے ہر حال میں پردہ کرنا ہے، کیونکہ دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے۔ یہ زبان ہماری نہیں ہے، ہماری زبان ضرور ہے لیکن الفاظ محمد رسول اللہ کے، حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الحم الموت، دیور بھابھی کے لیے موت ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، جو موت ہو وہ موت کیسے بھابھی کو لے کے جا سکتا ہے اپنے گھر سے باہر؟ صاحب میرے بھائی نے اجازت دے دی، یہاں بھائی کی اجازت نہیں چلے گی، یہاں شریعت کا حکم چلے گا، شریعت کا حکم۔ ہم ان چیزوں پر غور کریں، سوچیں کیا اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کے سر کے بال کاٹو، پورا ٹکلا، 7ویں دن اس کے سر کے سارے بال چھلو، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ مان لیجئے سارے بال ہم نے کاٹے اور 5 گرام ہوئے، تو 5 گرام چاندی یا 5 گرام چاندی کی قیمت غریبوں میں مسکینوں میں دی جائے گی، اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو۔ 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو،
गुड्डू पप्पू नहीं, ट्विंकल नहीं, लड़कियों के नाम उल्टी स्वीटी नहीं। अच्छा नाम रखो, नाम का असर पड़ता है। कयामत के दिन नामों से बुलाया जाएगा। अच्छा नाम रखो जिसका माना अच्छा हो। जब 7वां दिन हो जाए तो उसका अकीका करो। और मसला याद रखना, अकीका सिर्फ 7वें ही दिन है, 14वें दिन की दलील नहीं है, 21वें दिन की दलील सही नहीं है कि 7वें दिन ताकत ना हो तो 14वें दिन कर लो, 14वें दिन ना हो तो 21वें दिन कर लो। नहीं, अकीका सिर्फ 7वें दिन है। और 7वें दिन किसी मजबूरी की वजह से अगर आप नहीं कर सके तो जब तुम्हें मौका मिले, जब तुम्हारे पास मजबूरी खत्म हो जाए उस वक्त कर लो। 7वें दिन नहीं किया और 8वें दिन मजबूरी खत्म हो गई तो 8वें दिन कर लो, 9वें दिन मजबूरी खत्म हो गई तो 9वें दिन कर लो। अब ये नहीं कि 7वें दिन नहीं किया तो अब 14वें दिन कर लेंगे, नहीं, 14वें दिन का इंतजार नहीं किया जाएगा। 14वें दिन भी मजबूरी रही, 21वें दिन भी रही, तो जब तुम्हारी मजबूरी खत्म हो जाए तब कर लो। और जब तक उस बच्चे का अकीका कर नहीं लिया जाएगा उस बच्चे की दुआ बाप के हक में कबूल नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? रहन है, रहन, बच्चा गिरवी है, चाहे कितनी वो बच्चा दुआ करे बाप के हक में फिर कबूल नहीं होगी। अगर अमदन कसदन जानबूझकर इस्तिताअत के बावजूद आपने उसका अकीका नहीं किया तो ये बाप के ऊपर एक कर्ज है, जब तक वो इसको अदा नहीं करेगा। हां, बच्चा 20 साल का हो गया, अब मजबूरी खत्म हुई है तो अब कर दो। बाप 20 साल तक अपने बच्चे का अकीका नहीं कर सका मजबूरी की वजह से और इंतकाल हो गया, तो बच्चा खुद कमाने लगे तो वो अपना अकीका खुद भी कर सकता है। लेकिन करना है, अगर इस्तिताअत हो जाए तो करो, करना है। याद रखिए, 7वें दिन अकीका करेगा। जब बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन अकीका करो। 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो, उसके सर के सारे बाल छील कर बालों के वजन के बराबर चांदी या उस चांदी की कीमत गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करो। लड़का है तो 2 जानवर और लड़की है तो 1। गाय नहीं चलेगी, भैंस नहीं चलेगी, ऊंट नहीं चलेगा, बड़े जानवरों में अकीका नहीं होगा। अकीके के लिए भेड़ बकरी चाहिए, दुब्बा, इन्हीं जानवरों में अकीका होगा। लड़का है तो 2 और लड़की है तो 1। हाँ, अगर आपके पास मजबूरी है और लड़का पैदा हुआ है लेकिन 2 जानवर की कीमत नहीं है, 2 जानवर की इस्तिताअत नहीं है, 1 जानवर आप कर सकते हैं। अगर इस्तिताअत नहीं है तो 1 जानवर भी किया जा सकता है। इस्लाम में आसानी है, सख्ती नहीं है। अगर 2 लड़का है और हम गरीब हैं, 2 जानवरों की कीमत नहीं है मेरे पास लेकिन 1 की इस्तिताअत है, तो यहां इजाजत है शरीयत की तरफ से, तो तुम 1 ही कर दो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर उसकी बोझ से ज्यादा, उसकी हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता है। लड़की है तो 1 है ही। मेरे भाइयों, फिर हुक्म होता है जब तुम्हारा बच्चा जबान चलाने लगे, कुछ थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, तो सबसे पहले उसकी जबान से अल्लाह अल्लाह निकलवाओ। 6-7 महीने के बाद बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलने लगते हैं, तो उसकी जबान से अल्लाह 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 निकलवाओ। और जब बच्चे की जबान थोड़ी सही हो जाए तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। हम क्या सिखा रहे हैं? 4 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना गधा है ये बाप, और मैं गधा कह दिया हूं।
جس کو برا لگتا لگتا رہے، جس کو مرچی لگ رہی لگتی رہے۔ اب بتائیے گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے؟ گدھے میں عقل ہوتی ہے کہیں؟ ہارن بجاؤ تو گدھا وہیں آئے گا جہاں گاڑی گھوم رہی ہے، ٹی ٹی اور آئے گا گاڑی کے پاس، اس میں عقل نہیں ہے۔ یہ بتاؤ آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا، آپ اس کا برتھ ڈے بنا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، تیرا بچہ اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا تھا، 5 سال اس کی کم ہو گئی ہے، اب اس کی عمر 75 سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے 5 سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے۔ اگلے سال وہ 6 سال کا ہو گیا، پھر تو کیک کاٹ رہا، وہ 1 سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا، تو کیک کاٹ رہا، خوشیاں منا رہا ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جنم دن پر کیک کاٹ رہا ہے، 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنا برا لگ رہا ہوگا جنہوں نے ہیپی برتھ ڈے، اب ہے تو ہے، ہم کیا کریں؟ قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں جانوروں کی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ قرآن نے مثال دی ہے، ہم کیا کریں؟ الدنیا جیفت المیت، یہ دنیا مری ہوئی لاش ہے، وطالبها کلاب، اور اس دنیا کے پیچھے گھومنے والے، اس دنیا کی دولت میں مگن رہنے والے، اس دنیا کو طلب کرنے والے اور اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں۔ طالبها کلاب، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں، کتے۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ عقل جس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ جانور گدھا ہے۔ اب گدھے والا کام ہم کر رہے ہیں۔ بہت سے گدھے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ 85 سال کی عمر میں بھی اپنا برتھ ڈے بنا رہے ہیں، 1-2 سال کے اور رہ گئے مرنے والے، پھر بھی لمبی عمر کی کامنا کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ زبان صحیح کر لے، بولنے لگے، تو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے، عمل بھی ایسے ایسے بتاؤ کہ وہ جنت کے قریب بھی ہوتا جائے، جہنم کے قریب نہ ہو، جنت کے قریب جائے۔ اب حکم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اب حکم ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا سکھلاؤ، نماز پڑھنا سکھلاؤ، اپنے ساتھ اس کو انگلی پکڑ کے